السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ڈراپ آؤٹ ترک مدرسہ کی ڈیفینیشن ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کی. آج ہم نے ان کازز کو ڈسکس کرنا ہے جو اس کی وجہ بنتی ہیں. اس میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ پاورٹی کس طرح سے ترک مدرسہ کی وجہ بنتی ہے. اس سے فرسٹ اوپر پیراگراف میں کچھ سائیکالوجیکل فیکٹرز ہیں جو ترک مدرسہ کی وجہ بنتے ہیں. یہ شارٹلی میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد ہم غربت کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹیچرز فزیکل پنشمنٹ اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں جس سے بچے خوفزدہ ہو کر اسکول چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 2، بھاری بھرکم بستے، کتابیں، کاپیوں کی ایک ہیوج نمبر، اس سے بھی کچھ بچے خوفزدہ ہو کر اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. نمبر 3، اگرچہ پرائمری میں بہت کم عمر کے بچے ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کا پورا احساس ہوتا ہے. تو اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسکولز میں ان کی سیلف رسپیکٹ کو مجروح کیا جاتا ہے. اس سے وہ بہت مائنڈ کرتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں اور اسکول چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 4، سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی کلاس میں بار بار فیل ہونے والے بچے بھی اسکول چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 5، اسکول اور گھر کی لینگویج کا فرق بھی بچوں کو اسکول سے بیزار کر دیتا ہے کہ گھر میں وہ اور لینگویج بولتے ہیں، اسکول میں کسی اور لینگویج میں پڑھایا جاتا ہے. نمبر 6، اسکول میں چونکہ پہلے دن سے ہی باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے کہ کوئی پری اسکولنگ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹس کی، یا کچھ عرصہ ان کو پہلے کھیل میں لگایا جائے یا ان کا ٹرینڈ چیک کیا جائے. اس کی بجائے ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ پہلے دن سے ہی باقاعدہ رسمی تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے اور استاد پڑھائے ہوئے سبق کا جواب مانگتا ہے نیکسٹ ڈے. تو اس سے بھی کچھ بچے اکتا کر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 7، اسکول میں تدریسی عمل اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے، غیر دلچسپ ہوتا ہے. ہمارے ہاں اسکولز میں ویسے ہی فیسلٹیز کی کمی ہے اور پرائمری سطح پر یا پلے نرسری گروپ میں کوئی ڈیکوریٹڈ کلاس رومز نہیں ہیں یا ان کے لیے کوئی پلے ایریا نہیں ہے، اور جو ٹیچنگ ہے وہ بالکل ایک بورنگ ہوتی ہے. ٹیچنگ کے دوران کوئی ایسے ایویٹس نہیں ہوتے جس میں بچہ انٹرسٹ لے. اس سے بھی بہت سے بچے تعلیم سے بیزار ہو جاتے ہیں. نمبر 8، جب چھوٹے بچے بڑی عمر کے بچوں یا اپنے بھائیوں کو سزا پاتے دیکھتے ہیں تو وہ اس سے بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈائریکٹ سزا نہیں دی جاتی، لیکن چونکہ ان کی ایج بہت کم ہوتی ہے اور ان کے سامنے کسی اور کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور اسکول جانے کو ان کا دل نہیں کرتا. نمبر 9، اسکول کا انوائرمنٹ بچوں کے گھریلو ماحول جیسا نہیں ہوتا. وہ اس میں کافی خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اجنبیت محسوس کرتے ہیں، تو اس سے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور اسکول چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 10، اسکول میں تدریسی اوقات بچوں کی ایج کے مطابق نہیں ہوتے. لمبا ٹائم ہوتا ہے، بچوں میں ایبیلٹی کم ہوتی ہے، لہٰذا بچوں کی کئی جسمانی ضروریات ان کو مدرسے سے نفرت دلانے پر آمادہ کرتی ہیں. مثلاً بچوں کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، پیاس برداشت نہیں کر پاتے. اور سم ٹائمز تو ایسے ہوتا ہے کہ واش روم جانے کے لیے بھی بچے پریشان ہو جاتے ہیں اور اسکول چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اسکول ہی نہیں جانا. نمبر 11، موسمی حالات بھی بچوں کو اسکول سے چلے جانے کا سبب بنتے ہیں. سخت گرمی ہے، سخت سردی ہے، موسم کا اچانک تبدیل ہو جانا، اسکول میں کمروں کا نہ ہونا. کیونکہ بچوں کی ایج کم ہوتی ہے، ان میں کئی ڈیفیشنسیز بھی ہوتی ہیں، تو وہ موسمی حالات سے گھبرا کر بھی اسکول چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 12، طلباء کی تعداد بھی بچوں کو اسکول سے دل برداشتہ کر دیتی ہے کیونکہ زیادہ تعداد سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اوور کراؤڈڈ کلاس سے استاد بھی چڑچڑا ہو جاتا ہے،
بچوں کا سب سے مزاج بھی نہیں ملتا، کچھ بچے نظر انداز بھی ہوتے ہیں، کچھ استاد بڑے بچوں کے سپرد چھوٹے بچوں کی نگرانی کر دیتے ہیں، اور بڑے بچوں کا ایک روب چھوٹے بچے فیل کرتے ہیں، جس سے وہ اسکول سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول کا گھروں سے دور واقع ہونا، جہاں بچوں کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا ہے، اور جو ہیلی ایریاز ہیں ان میں یہ زیادہ سویئر اختیار کر جاتا ہے، گھروں کا فاصلے پر ہونا، اور قدرتی آفات بھی متوقع ہوتی رہتی ہیں، جس سے بچے اسکول سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ آمد و رفت کے ذرائع ناکافی بھی ہیں اور غیر تسلی بخش بھی ہیں، اور اس سے بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کا ٹائم کافی لگتا ہے، پھر گھر آ کر ان کو نیکسٹ ڈے کا سبق یاد کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ نیکسٹ اب آپ کا ہے پاورٹی، کہ غربت کس طرح سے ڈراپ آؤٹ کی ریزن بنتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے ہمارا کنٹری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اور اس میں جو میجورٹی ہے وہ غربت کی زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارے لوگ اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسکول کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، چونکہ پیرنٹس بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ بچوں کو محنت مزدوری کروا دی جائے۔ وہ اپنے بچوں کو ورک شاپس پہ، ہوٹلز پہ، چائے خانوں پر اور عمرہ کے گھروں میں کام کروا کے اپنی انکم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور یوں والدین سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے ہماری آمدنی میں اضافہ ہوگا، تو اسکول سے وہ اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک اور ریزن جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، لوگوں کا عمومی رویہ۔ سیکنڈ ایئر عوام کا تعلیم کے بارے میں جو نیگیٹو رویہ ہے، وہ بھی ڈراپ آؤٹ کی ایک بہت بڑی ریزن ہے۔ اس میں والدین کا یہی خیال ہے کہ وہ تعلیم کو کوئی منفعت بخش کام نہیں سمجھتے، اور کچھ پیرنٹس تو ان میں سے سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کروانا صرف ٹائم ویسٹیج ہے، اور اس کی بجائے اگر ہم بچوں کو گھر کے کاموں میں ان سے مدد لیں، یا ان کو کوئی ہنر سکھا دیں، یا کسی پیشے کی طرف ڈال دیں، تو وہ انکم میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، یا بھیجتے ہیں تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی اٹھا لیتے ہیں اسکول سے۔ گھریلو کاموں میں شرکت کے لیے بھی کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول سے بریک کروا دیتے ہیں، اور بچیوں کے بارے میں اکثر پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ بچیاں جلد ہی اسکول چھوڑ دیں، کیونکہ ماں کو ہوتا ہے کہ وہ کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائیں، اور کچھ پیرنٹس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچیوں کو ایجوکیشن کی بجائے خانہ داری سکھائی جائے، گھریلو کام کاج سکھائے جائیں، تو اس لیے بھی وہ تعلیم کی ایکٹیویٹی کو بہتر فیل نہیں کرتے۔ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں نیگیٹو ہوتا ہے۔ بار بار کی ناکامی بھی پیرنٹس کو بچوں کو اسکول چھوڑوانے پر مجبور کرتی ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اساتذہ کا رویہ بھی سخت ہوتا ہے، بچے اسکول سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور آخر کار اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔